الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ابراہیم کی ابتدا سے کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس کی 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ ابراہیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے اور ان کی دعائیں بھی ہیں اس کے اندر، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر مختلف مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے چند اہم مضامین یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کے 3 بنیادی اصول اور 3 بنیادی عقیدے جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر ان تینوں عقیدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ہیں توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اور دوسرا مضمون اس سورہ مبارکہ کے اندر کفار کے لیے وعیدیں ہیں اور ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اور تیسرا مضمون سورہ ابراہیم کا وہ ہے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ جیسی مخالفت آپ کی ہو رہی ہے ویسی ہی مخالفت آپ سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء علیہ السلام کی بھی ہوتی رہی ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اور چوتھا مضمون جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے وہ ہے مشرکوں کے 4 شبہات اور ان کے جوابات۔ مشرکوں کا پہلا شبہ تھا، وہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں شرک کے اندر مبتلا تھے، شک کے اندر مبتلا تھے۔ پہلا ان کا شبہ یہ تھا۔ دوسرا شبہ وہ یہ کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں بن سکتا۔ اور تیسرا ان کا شبہ باپ دادا کی تقلید کے بارے میں تھا۔ اور چوتھا جو ان کا شبہ تھا وہ منہ مانگے معجزات دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ان چاروں شبہات اور ان کے جوابات کو بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا یہ بھی اہم مضمون ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں سے 5واں مضمون اور اہم مضمون وہ ہے شکر کی فضیلت کا بیان، اور 6واں مضمون وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر، اور 7واں مضمون اور اہم مضمون جو اس سورہ ابراہیم کے اندر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر کلمہ ایمان کو شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور کلمہ کفر کو اللہ رب العزت نے شجرہ خبیثہ بدبودار درخت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیث درخت کے ساتھ اللہ رب العزت نے تشبیہ دی ہے
یہ سورہ ابراہیم کے اہم مضمون تھے جو کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ باقی اس سے پہلے سورہ رات گزری ہے اور یہ سورہ ابراہیم ہے۔ اس سورہ ابراہیم کی سورہ رات کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ پہلی مناسبت یہ ہے کہ سورہ رات کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر اتارا ہے، اور اس سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف آپ نکالیں۔ اور دوسری مناسبت سورہ رات کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ فرشتے ہر قسم کے شرک سے پاک ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر قسم کے شرک سے بیزار تھے۔ تیسری مناسبت سورہ رات کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے کا حکم دیا کہ میری ذات پہ بھروسہ کیجیے۔ اور سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ سارے ہی نبی وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے، اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کو شروع کرنے سے پہلے ایک مغالطہ، اس کا ذکر اور اس کا جواب ضروری ہے۔ وہ مغالطہ جو مستشرقین کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ مستشرقین کس سے کہا جاتا ہے؟ مستشرقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہیں تو کافر اور کفر کے اندر گھسے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اسلامی علوم کے اندر بہت بڑی مہارت حاصل کر لی ہے۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث پاک کے اندر، فقہ کے اندر قرآن کریم کی تفاسیر ان کی نظر آئیں گی، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں نظر آئیں گی، اسلامی ریسرچ کے اوپر ان کی کتابیں آپ کو ملیں گی۔ وہ لوگ مستشرقین کہلاتے ہیں۔ ان کا شبہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مستشرقین کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب تک آقا تشریف فرما رہے اس وقت تک تو آقا یہودی مذہب کی پیروی کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور کہتے ہیں جس وقت آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو چونکہ یہاں پر جو یہود مدینہ تھے ان کی مخالفت کا سامنا پیش آیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنا شروع کر دی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی 17 مکی سورتوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور قرآن کریم کی 8 مدنی سورتوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور دیکھیں 17 مکی سورتوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ سورہ ابراہیم یہ بھی مکی ہے، اور اس کے اندر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو ان کی یہ بات کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تشریف فرما تھے، آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اس وقت تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لیتے تھے، اس وقت تو یہودی مذہب کی پیروی کرتے تھے، لیکن مدینہ طیبہ آ کر آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات ان کی غلط ہے کہ حالات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یہ بات ان کی ضد پر، تعینات پر مبنی ہے، وگرنہ ایسی بات ہے نہیں۔ اب سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں ان کے معنی کیا ہیں، اس کے بارے میں محفوظ قول، سب سے بہترین قول وہ یہ ہے کہ اس کے معنی کو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے، اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکالیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ، الی صراط العزیز الحمید، اس ہستی کے رستے کی طرف جو زبردست ہے، قابل تعریف ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف قرآن اس مقصد کے لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اور دیکھیں، ظلمات، ظلمت، آپ جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے ظلمت کو جمع، ظلمات جو ہے وہ جمع لایا گیا ہے، لیکن نور اور روشنی جہاں پر بھی قرآن کریم کے اندر اس کا تذکر آئے گا وہ مفرد کے صیغے کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلمات، اندھیریاں، تاریکیاں، اندھیرے یہ کئی ہیں، اس لیے کہ مادیت پرستی اور دنیا پرستی، دولت پرستی، اوہام پرستی، غلط خیالات، نظریات، اور اسی طرح کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، یہ ساری چیزیں ظلمات کے اندر داخل ہیں۔ تو اس لیے اندھیریاں اور ظلمات، تاریکیاں یہ بہت ساری ہیں، لیکن نور، روشنی وہ صرف ایک ہے، وہ ہے صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، وہ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے روشنی کی طرف نکالیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ، ان کے رب کی توفیق کے ساتھ، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ہستی کے رستے کی طرف جو ہستی زبردست ہے، الحمید، قابل تعریف ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، وہ سب کا سب اللہ کی ملک ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، سارے اس کی مملوک اور مخلوق ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ فرمایا جو کفر کرنے والے ہیں، منکر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب سے ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کے اندر ان کافروں کی صفات ذکر کی۔ فرمایا ان کی پہلی خرابی، ان کا پہلا جرم وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اپنا اوڑھنا بچھونا انہوں نے دنیا کو ہی بنایا ہوا ہے، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، بس مقصد دنیا ہی ہے۔ جہاں جائیں گے دنیا کی ہی بات کریں گے، چار پیسے کمانے کی بات کریں گے، ہر وقت 99 کے چکر کے اندر ہیں، ہر وقت یہ فکر ہے کہ بینک بیلنس کس طرح جمع ہو جائے، کس طرح پیسے جمع کر لیں، پیسے کما لیں،
بس ہر وقت کی سوچ و فکر یہی لگی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو بھوک مٹانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اپنے تن بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، اپنے سر کو چھپانے کے لیے مکان کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ساری کی ساری یہ بھی دنیا ہے، لیکن دنیا اتنی، انسان دنیا کے اندر اتنا لے لے کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے، یہ تو جائز ہے، لیکن دنیا کو انسان مقصد ہی بنا ڈالے اور جو اصل مقصود تھا آخرت اس کو بھلا دے تو یہ برا ہے۔ تو اس لیے کسی اللہ والے نے، کسی عارف نے کہا ہے کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تو اس لیے دنیا میں انسان رہے، دنیا کمائے، لیکن مقصود سارا دنیا کو ہی نہ بنا ڈالے کہ ہر وقت کی سوچ و فکر بس دنیا بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ ہاں، جتنی ضرورت ہے، ضرورت کے لیے یہ چیزیں حاصل کرنا اور دنیا حاصل کرنا یہ جائز ہے، لیکن اپنا اوڑھنا بچھونا ہی بس دنیا کو بنا لے اور آخرت کی طرف توجہ ہی نہ دے، یہ برا ہے۔ اور آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مذمت ارشاد فرمائی، اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی دنیا سب کو دے رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں، اس لیے اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ باقی دنیا ہے کیا چیز؟ جو چیز بری ہے دنیا کے اندر سے، وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی جملے میں بات سمجھا دی ہے، فرمایا وہ دنیا بری ہے جو کہ انسان کو رب سے غافل کر دے، آخرت سے انسان کو غافل کر کے رکھ دے، یہ دنیا بری ہے۔ ہاں، اگر دنیا انسان کما رہا ہے لیکن دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق بھی مکمل ادا کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کے اندر بھی خلل نہیں آنے دیتا، تو یہ دنیا اس کے لیے بری نہیں ہے۔ ضرورت کی حد تک انسان دنیا کمائے لیکن فرائض کی پرواہ نہ ہو اور اللہ کے جو حقوق ہیں ان کی پرواہ نہ ہو، سب کچھ بس دنیا کو اپنا مقصود بنا ڈالے، یہ برا ہے۔ تو اس لیے جیسے اس کی مثال دی گئی حدیث پاک کے اندر، فرمایا کہ جب تک پانی جو ہے وہ کشتی کے نیچے ہے تو فرمایا کشتی چلتی رہے گی اور منزل پر پہنچ جائے گی، لیکن فرمایا جب وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا کشتی غرق ہو جائے گی، کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح یہ دنیا انسان کی جیب میں تو ہو، جیبیں ساری پیسے سے بھری ہوئی ہوں، لیکن یہ پیسہ انسان کے دل میں نہ سما جائے، جیسے دل میں سمایا، دل میں گھر کیا، ایمان کی کشتی کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا تو دے لیکن اللہ رب العزت ضروریات کی حد تک دے، لیکن اس کو مقصود اور اس کو دل کے اندر جگہ ہی دے دے کہ آخرت کو بلا ڈالے، ایسا نہ ہو۔ ایسی دنیا سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیسی پیاری بات اپنے آل کے لیے ارشاد فرمائی کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی روزی قوت بنا دے، بس جتنی ضرورت ہے، قوت لا یموت، بس جس پہ گزارا ہو سکے۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کو چاہیے یہ نہ ہو کہ جی رہا ہے کھانے کے لیے، بلکہ فرمایا کہ کھانا اس لیے ہو کہ بس جینے کے لیے، اتنا کھائے کہ جس سے جان بچ سکے، یہ نہ ہو اپنی زندگی کا مقصود ہی کھانا بنا رکھے۔ جیسے کہ ایک آدمی تھا، کتابوں کے اندر واقعہ ملتا ہے، وہ آدمی اس نے ارادہ کر لیا کہ میں دنیا کو چھوڑتا ہوں، دنیا کو لات مارتا ہوں، دنیا سے نفرت کرتا ہوں، نکل پڑا کسی ایسے ہی جو حقیقت میں اللہ والے نہیں ہوتے ان کے ہتھے چڑھ گئے، پیر صاحب بنے بیٹھے تھے، اس نے اس کو مانگنے پہ لگا دیا، انہیں تھیلا اٹھایا مانگنے کے لیے چل پڑا۔ اب بیوی بچوں کو چھوڑ کے مانگتا پھر رہا ہے۔ اب جیسے دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا آ جائے، کسی نے دانے دے دیے، کسی نے آٹا دے دیا، کسی نے پیسے دے دیے، کچھ دے دیا، تھیلا بھرا ہوا ہے۔
مانگتے مانگتے اپنے گھر کے دروازے پہ جہاں بیوی رہتی تھی اس گھر کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیوی نکلی، دیکھا کہ وہ مانگتا پھر رہے۔ اس نے کہا بدبخت، تو ہمیں چھوڑ کے یہ کہہ رہا تھا کہ میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جو تھیلا بھرا ہوا ہے، دنیا صرف میں ہی تھی، باقی یہ جو تھیلے کے اندر جیبوں کے اندر پیسے بھر رکھے ہیں، یہ آٹا اور دانے بھر رکھے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے، دنیا صرف میں ہی تھی۔ تو اس لیے جب تک دین کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو پھر انسان ایسے ہی کیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے، اور اس دور میں تو پیسہ ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں مال دے کہ دوسروں کے سامنے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس نیت سے اگر انسان دنیا کماتا ہے کہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اور رب کی عبادت کروں، رب کے راستے کے اندر خرچ کروں، تو یہ دنیا کمانا بری بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا بھی دے کہ دنیا کی ضروریات بھی پوری ہوں، اور آخرت ہم سب کی اللہ رب العزت اچھی فرمائے۔ اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کی محبت سے بچائے، اور ہم سب کی ضروریات کو اللہ رب العزت غیبی خزانے سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب کے لیے، اے اللہ اس درس قرآن کو قبولیت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی طرف صحیح معنی میں دل سے متوجہ فرما، اس کے علوم و معارف ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما، اے اللہ اس کے الفاظ کو ہم سب کے ذہنوں میں، دماغ میں اتار دے، اے اللہ ہم سب کو علوم و معارف معانی سمجھا، اے اللہ ہم سب کو قرآن کا شدائی اور فدائی بنا، اے اللہ پوری دنیا میں اس کو عام کرنے والا بنا، قرآن کریم کی آواز لگانے والا بنا، وسائل مہیا فرما۔ جتنے حضرات شریک ہیں جو محنت کر رہے ہیں، اے اللہ قبولیت نصیب فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی بگڑیاں بنا، اے اللہ ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اے اللہ برے خاتمے سے محفوظ فرمانا، اے اللہ مرتے وقت ہم سب کے سامنے تیرا قرآن ہو، اس کی تلاوت کر رہے ہوں، اے اللہ آخری دفعہ ہم سب کی زبانوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتہ۔ جزاکم اللہ۔